کہ انسان کا بہت نیک ہونا کمال نہیں ہے، بڑا نمازی ہونا کمال نہیں ہے، بڑا عالم ہونا کمال نہیں ہے، انسان کا مستجاب الدعوات ہونا کمال نہیں ہے۔ ساری خوبیاں اپنی جگہ، انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو نفس کے فریب سے بچا کے رکھے، نفس کے مکر سے بچا کے رکھے، نفس کی غلاظتوں سے بچا کے رکھے۔ انسان کتنا ہی اعلیٰ درجہ کیوں نہ پا جائے، جس دن وہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے، تباہی اس کے قریب اسی دن سے ایسی آتی ہے کہ دنیا سے لے کر کے آخرت تک تباہی اس کا مسلسل پیچھا کرتے ہوئے رہتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے خیالات کا جائزہ لیتے رہیں، ہر چیز کے حوالے سے جائزہ لیتے رہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف عبادت کر رہے ہوں، دوسری طرف دکھاوا بھی کر رہے ہوں، ایک طرف محبت رسول سے سرشار بھی ہو، دوسری طرف اپنی محبتوں کے پرچار بھی کر رہے ہو، ایک طرف اعمال خیر بھی کر رہے ہو، دوسری طرف دوسروں کو دکھا بھی رہے ہو۔ یہ سب وہ نفس کے فریب ہیں جو اچھے کام کرا کر کے بھی اسے ناکارہ اور بیکار بنا دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اندر کی بیماری ہے نا، یہ دلوں کی جو بیماری ہے نا، یہ نفس کے جو مکر و فریب ہے نا، یہ نفس کے جو خیالات ہیں، یہ جو نفس کے وسوسے ہیں، یہ دوسروں کے خلاف کم، اپنوں کے خلاف انسان کو گناہوں پر زیادہ آمادہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو آپ سے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے قرب و جوار میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے رشتوں کے حقوق رکھے ہیں، قرب و جوار کے حقوق رکھے ہیں، اور جب ان کی نعمتیں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے نا، تو پھر نفس برانگیختہ کرتا ہے، نفس انسان کو پھر گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے، نفس پھر باطنی جو پراگندگی انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے اسے باہر نکالتا ہے، کبھی بغض، کبھی حسد، کبھی نفرت، کبھی عداوت، کبھی نظر بد، ان ساری چیزوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، اور بالخصوص اپنوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو اس سے بچا لے جائے وہ بڑا کامیاب ہے۔ اور اگر انسان کو اپنوں کی طرف سے یہ باطنی بیماریوں کا سامنا اگر کرنا پڑے تو اسے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رکھے اور صبر کرتا رہے، حاسدین ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کریم ہمیں کامیاب عطا فرمائے۔ دیکھیں نا، نمونے موجود ہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے نور نبوت کو محسوس کیا تھا تو فطری طور پر یوسف علیہ السلام کی طرف کھچاؤ بڑھتا چلا گیا، محبتیں بڑھتی چلی جا گئی۔ ایک تو ظاہری حسن بھی خدا نے بے پناہ عطا فرمائی، اور پھر پیشانی میں نور نبوت کو بھی رکھ دیا تھا، تو اپنوں کو ہی حسد ہوا، اپنوں کو ہی جلن ہوئی، اپنے ہی قتل پہ آمادہ ہوئے، اپنے ہی غلام بنانے پر آمادہ ہوئے، اپنے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیے، اپنے ہی جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیے، اپنوں نے ہی دوسروں کے ہاتھ بکنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن عالم یہ ہے کہ ایک طرف سارے بھائیوں کی نفرتیں کام کرتی رہی، دوسری طرف حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا صبر کام کرتا رہا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ جنہوں نے حسد کیا، جنہوں نے نفرتیں کی، جنہوں نے بغض و عداوت سے کام لیا، جنہوں نے ایک حسین و جمیل یوسف کو بازار مصر میں بکنے پر مجبور کر دیا، جن کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، وہ یوسف ایک وقت ایسے کامیاب ہوئے کہ تخت و تاج ان کے قدموں میں رکھ دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو نفرتیں کرتے رہے انہیں بھی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ بھائیوں کے اندر ایسی کون سی چیز تھی جنہوں نے یوسف کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر مجبور کیا؟ وہ نفس کا فریب تھا، نفس کی پراگندگی تھی، نفس کی آلودگیاں تھی، وہ نفس کی بیماریاں تھی۔ اگر انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو یاد رکھ لیجئے یہ نفس انسان کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے ناکامیوں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسفلا سافلین ایسے ہی لوگوں کے لیے سنایا گیا ہے۔ اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ آج کی تاریخ میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، انسان گناہوں میں کتنا ہی لت پت کیوں نہ ہو، انسان کو اپنا ہر عمل اچھا نظر آتا ہے،
ہر عمل اس کو اپنا بھلا معلوم ہوتا ہے، اس کے اپنے ہر کرتوت اسے اچھے لگتے ہیں، اور سامنے والا کتنا ہی اچھا ہی کیوں نہ ہو، انسان کا نفس اسے برا کہنے پر مجبور کرتا ہے، اسے برا ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے اچھے اعمال کی قبولیت کی فکر کرتے رہیں۔ بالخصوص آپ کے اندر بیٹھا جو نفس ہے، یہ آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں میں جو مبتلا کرتا ہے، اس کا محاسبہ کرتے رہے۔ اگر محاسبہ نہ کیا تو یاد رکھ لیجئے ناکامی کیسے گلے لگے گی اور ہمیشہ کے لیے کیسے ناکام کر دے گی، یہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھا کرتے تھے تو اکثر و بیشتر یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اے ایمان والو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ قیامت کے دن ان کو حساب و کتاب دینے میں آسانی ہوگی جس نے دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لیا ہے، اپنا محاسبہ کر لیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے جس طرح زندگی جینا ہے جی لیں، جس طرح زندگی گزارنا ہے گزار لیں۔ اگر آج اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی فکر نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے ایک دن حساب کا ہے جہاں پر پھر آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ پل پل، لمحے لمحے، سوچ سوچ، دھڑکن دھڑکن کا آپ کو حساب دینا ہوگا، اور پھر وہاں پر اگر آپ کو کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو آپ کے بہتر اعمال کام آ سکتے ہیں، اچھی نیتیں کام آ سکتی ہے، آپ کا اخلاص کام آ سکتا ہے، نفس کی شرارتوں سے بچانا آپ کو کام آ سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی پارسائی یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ اتنا سخت کرے جتنا محاسبہ دوسروں کا سخت کرتا ہے۔ اگر بحیثیت باپ اگر اپنی اولاد سے جتنا سخت محاسبہ کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ سخت محاسبہ اپنے نفس کا لے۔ بحیثیت حاکم اگر اپنی رعایا کا جتنا سخت محاسبہ کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ پر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اگر اللہ نے کوئی عہدہ اور منصب عطا فرمایا ہے اور اپنے ماتحتوں کا جتنا سخت حساب لے سکتے ہیں آپ پر لازم ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اپنے نفس کا حساب لے۔ دوسروں سے حساب کا مطالبہ کرنا، خود کو بے لگام کر دینا، یہ انسان کی بڑی ناکامی ہے۔ اس لحاظ سے لمحہ لمحہ، پل پل قدم اٹھائیں تو سوچے آخر یہ اٹھا کہاں رہے ہیں، ہاتھ بڑھائیں تو سوچے یہ ہاتھ کہاں بڑھا رہے ہیں، کچھ خیالات آئیں تو سوچے یہ کیسے خیالات آ رہے ہیں، کچھ کرنا چاہیں تو سوچے کہ کیا کر رہے ہیں، اچھا کرنا چاہیں تو بھی سوچے، اور برائی کے لیے سوچنا کیا ہے، ہمیشہ بچنا ہے۔ اگر برائی کی طرف نفس کھینچ بھی لے جائے نا تو اللہ کا اسے خوف دلائیں، کیونکہ کامیاب وہی ہے کہ وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو سبھی کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم میں اگر کوئی پریشانی حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے، ہم میں اگر کوئی بار قرض میں دبا ہوا ہے تو مولا انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں کوئی اگر اپنی آل و اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے تو اللہ ہر ایک کو اطاعت و فرما برداری کی زندگی نصیب فرمائے۔ ہم میں کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ، بھائی بہن، خش و اقارب، اہل و عیال، آل و اولاد بیمار ہیں تو اللہ کریم ہر ایک کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کے منتظر ہیں مولا انہیں بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرمائے۔ جو رشتہ ٹوٹنے کے قریب آ چکا ہے مولا اس میں محبت و مٹھاس عطا فرمائے۔ دنیا جہان کے مسلمان بالخصوص اہلیان محلہ، مسلیان مسجد کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے۔ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی سنتوں سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سبھی کو اپنے اپنے حقوق کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مولا کریم ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے، پیارے حبیب کے نور سے مولا ہماری قبروں کو منور فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبت واتوب الیہ۔